السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ پیچھے ہم یہود کا ہی قصہ پڑھتے آ رہے ہیں، 97 تک ہم اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ پورا کر چکے ہیں، اور یہود کو اللہ تعالیٰ باور کروا رہے ہیں کہ تم تو خود نبی آخر زمان مانگتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، اور اب تم خود ہی ان باتوں سے جو ہے مکر رہے ہو اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دشمن سمجھنے لگ گئے ہو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگ میرا بیان سنتے ہو، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کے شکر گزار ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ دین کی باتیں سننے والے لوگ جو ہیں وہ دین ہی کو پسند کرتے ہیں، اور مجھے واقعی دلی خوشی ہوئی ہے۔ میں آپ سب اپنے سامعین کا، جو مجھے سنتے ہیں، ناظرین کا شکریہ ادا کرتی ہوں دل کی گہرائیوں سے، اور اب میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، تاکہ میرا اور پیغام یہ جو اللہ کا سنا رہی ہوں اور لوگوں تک بھی پہنچے، اور ہر جو میں لیسن درس دیتی ہوں آپ تک وہ پہنچ جایا کرے۔ تو یہ آپ کی محبتوں کا مجھے صلہ مل رہا ہے، جو آپ میرے ساتھ محبت کر رہے ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مجھ پہ کہ وہ مجھے یہ توفیق دے رہا ہے۔ چلیں جی آگے تلاوت شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ من کانا، جو ہو، عدو للہ، دشمن اللہ تعالیٰ کا، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ، اور اس کے رسولوں کا، و جبریل، اور جبرائیل علیہ السلام کا، و میکال، اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، عدو للکافرین، دشمن ہے کافروں کا۔ پیچھے بھی ہم یہ سلسلہ پڑھ رہے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ تصدیق کرنے والا، خوشخبری دینے والا ہے مومنوں کو، اور آگے یہ جو حضرت جبرائیل علیہ یہ والی آیت آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ جو میرے فرشتوں کا، اللہ کا، فرشتوں کا اور رسولوں کا، اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، تو اللہ ان کا دشمن ہے، کافروں کا دشمن ہے۔ یہ کہ یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیں، کیونکہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کے سوا کوئی اور ایسے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہ تمام سوالات کے جواب انہیں ارشاد فرما دیے، انہیں جواب دے دیے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس یہ ساری باتیں کون لے کے آتا ہے، آپ کو کون بتاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا، یہود نے کہا کہ اچھا جبرائیل علیہ السلام، یہ تو ہمارے اوپر قتل و حرب اور ہمارے اوپر جو ہے نا عذاب لے کر آتا رہا ہے۔ تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا، تو پھر اللہ ان کا دشمن ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ کھلم کھلا وعید ہے، اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے
کہ جو بھی اللہ کے فرشتوں کے ساتھ اللہ کے رسولوں کے ساتھ دشمنی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے دشمنی کرے گا، اللہ ان کا دشمن ہوگا۔ تو کافر جو ہیں، کافروں کو اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا چیلنج بھی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر تم میرے فرشتوں کے ساتھ، میرے رسولوں کے ساتھ، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرو گے تو پھر اللہ تمہارا دشمن ہے۔ اور ولاقد، اور البتہ، انزلنا، ہم نے نازل کی یا اتاری، الیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آیات بینات، نشانیاں واضح، وما یکفر، اور نہیں انکار کرتے، بہا، اس کا، الا الفاسقون، مگر نافرمان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو قرآن آپ کی طرف نازل فرمایا ہے اور نشانیاں کھلی اور واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں، تو ان کا انکار سوائے فاسقوں کے، گناہ گاروں کے، بدکاروں کے اور کوئی نہیں کرے گا اور نہ ہی کرتا ہے۔ تو یہ آیت بھی جو ہے آج بھی ہمیں چیلنج دے رہی ہے کہ کون کون ہیں یا ایسے لوگ جو آج بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ پاک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی عطا فرمائی، کھلی نشانیاں، معجزات عطا فرمائے، ان کا جو انکار کریں گے وہ کون ہیں؟ وہ بدکار لوگ ہیں، وہ فاسق ہیں، اس کے علاوہ اور نہیں کریں گے۔ اوکلما، کیا جب بھی جب کبھی انہوں نے عہد کیا، عہدن، تو کوئی عہد، نبذہ، توڑ دیا اس کو۔ اوکلما، جب بھی عہد کیا، انہوں نے کوئی عہد، نبذہ، تو توڑ دیا اس کو، فریق منہم، ایک فریق نے ان میں سے، بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان کے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لانے والے، ایمان نہیں رکھتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، جب ان سے کوئی عہد لیا گیا یا جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں یہ سوال بتاؤ، تو اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں بتائیں اور فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے بتاتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مان لیں گے آپ سچے نبی ہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ضد ہی زیادہ چلی آ رہی تھی اور حسد چلا آ رہا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی اس لیے کہ جب وہ نافرمانیاں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیتے، اور اکثر جتنی بھی پیچھے امتوں پر عذاب آئے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہی پیغام لے کر آتے تھے، اور اللہ انہیں بھیجتا تھا کہ فلاں بستی میں جاؤ، اور کسی کو انسانوں کی شکل میں، آگے ہم پڑھیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام یا اللہ کے دوسرے فرشتے جو اللہ نے پیغام دے کر بھیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور حضرت لوط علیہ السلام کی جب بستی کو الٹا دیا گیا یا ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اور اس طرح سے اللہ کے فرشتے ہی اللہ کا پیغام اللہ کے پیغمبروں تک لے کر آتے۔ تو یہود کو یہ ساری دشمنی تھی، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انہوں نے بڑے وعدے کیے ہیں، پہلے بھی بہت وعدے کرتے ہیں، یا وعدہ کیا توڑ دیا، وعدہ کیا توڑ دیا، تو اب یہ ان کی کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی وعدہ خلافی کرتے آ رہے ہیں، اور ان کا ایک فریق ایسا ہے کہ وعدہ کر کے پھر توڑ دیتا ہے، اور اکثر ان کے جو ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو آج ہمیں بھی دیکھنا ہے، مجھے بھی دیکھنا ہے، آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ جب کبھی ہم بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں، اس آیت میں وعدے پر بات کی جا رہی ہے کہ وعدہ جو ہے وہ بہت نبھانا بہت ضروری ہے۔ جب بھی کسی سے کوئی عہد لیا جائے یا عہد کیا جائے تو پھر وعدے پر پورا اترنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ انسان کی جو بات مانی جاتی ہے یا کسی پہ اعتبار ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اعتبار اٹھ جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہود کے ان باتوں کو دوبارہ دہرایا اور فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ وعدہ توڑتے ہیں اور پھر وعدہ کرتے ہیں توڑتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں توڑتے ہیں، اور اکثر ان کے جو ہے نا وہ ایمان نہیں رکھتے۔ ہمیں بھی سوچنا ہے وعدہ کے بارے میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وعدہ کر کے اس کو پورا کیا کرو، کیونکہ قیامت والے دن وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا، اور جس نے وعدہ پورا نہ کیا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی ایسی تمام کام، یا ہم اچانک ہی کہہ لیتے ہیں کسی سے کہ بھئی ہاں میرا پکا وعدہ ہے، میں آپ کا یہ کام کر دوں گی یا کر دوں گا، لیکن وعدہ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کیا ہم وہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر تو ہمیں اتنی طاقت ہے، وسعت ہے کہ ہم کسی کا کام کر سکتے ہیں تو پھر وعدہ کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر وعدہ نہ کریں۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں بھی وعدے کرتے ہیں، اس طرح سے کہ یہ آیت تو یہود کے بارے میں بتائی جا رہی ہے، لیکن ہم نے خود بھی اس کو سوچنا ہے، دیکھنا ہے۔ بچوں کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں، ماں باپ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم کلاس میں اتنے نمبر لوگے تو میں تمہیں یہ چیز لے کے دوں گی، ماں کہتی ہے، باپ بھی کہتا ہے۔ بعض دفعہ اپنے بچوں کو اور اچھے، یا یہ کہنا کہ نماز ادا کرو تو ہم تمہیں سیر کرا کے لائیں گے، لیکن بعد میں اس بات پہ پورا نہ اترنا، بچوں سے وہ وعدہ کیا ہوا پورا نہ کرنا، تو یہ بھی وعدہ خلافی ہے۔ اور پھر ہم خود ہی اس بات کی آگے تعلیم دیتے ہیں کہ پھر بچے بھی ہم سے وعدے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسے جان چھڑانے کے لیے آپ کی بات مانی تھی اور کہا تھا۔ تو اس کی تربیت ہمارے گھروں سے ہی شروع ہو جاتی ہے، وعدہ خلافی کی، یا کسی کو کہنا کہ تم وعدہ کرو تم نماز پڑھو گے، تو وہ مجبوراً لاچارن کسی کے سامنے تو وعدہ کر لیتا ہے لیکن بعد میں وہ نہیں پورا کرتا، تو یہ بھی عہد شکنی ہے، وعدہ خلافی ہے۔ تو کبھی بھی انسان کو یا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا وعدہ نہ کریں جو ہم پورا نہ کر سکیں، کیونکہ سورہ مزمل میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ پورا کرو کیونکہ وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے ان آیات پہ ہم نے غور و خوض کرنا ہے، صرف سننے کی حد تک نہیں بلکہ ہم نے دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ ہم جو بھی کسی دوست کے ساتھ وعدہ کیا، شادی پہ جانا ہے، کوئی آیا کہنے کے لیے کہ بھئی آپ نے آنا، ہاں بھئی ٹھیک ہے میں ضرور آؤں گا، لیکن ہم وہاں نہیں گئے، یا کوئی ضرورت مند آیا، اس نے کہا میری ضرورت پوری کرو، اور وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا یہ کام کر دوں گی، ضرورت پوری کر دوں گی یا کر دوں گا، لیکن جب وقت نکل گیا تو کہا کہ اوہو مجھے تو یاد بھول گیا۔ تو یہ یاد نہیں بھلا ہوتا بلکہ انسان میں وہ کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن بہت سارے لوگوں میں شیخی مار کے بھی کہہ دینا کہ یار میں تمہارا کام کر دوں گا، یا نہیں بہن میں ضرور تمہارا کام کر دوں گی، لیکن جب گھر آئے تو وہ کام گھر والوں نے اجازت نہیں دی۔ اسی طرح ہمارے بچے بھی کلاس میں ایسے ہی کرتے ہیں، تو لیکن جب گھر میں آتے ہیں پیرنٹس اس کی اجازت نہیں دیتے کام کی، تو پھر بچے جو ہے نا گھر میں کہتے ہیں کہ میں تو وہاں وعدہ کر کے آؤں اور آج مجھے یہ کام کرنے دو، مجھے اس کی مدد کرنے دو یا مجھے اس کی ہیلپ کرنے دو، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو ان باتوں کو ہم نے سوچنا ہے اور ہم نے اپنے اوپر ان باتوں کو لاگو کرنا ہے، اور جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام سب محبوب ہیں، اور اللہ کے اولیاء کرام سب محبوب ہیں۔ ہم نے اللہ کے اولیاء کرام کی، انبیاء کرام کی عزت احترام کرنا ہے، اور اولیاء کرام جو ہیں ان کا احترام عزت ہم پہ واجب ہے، اور یہ نہیں سمجھنا کہ ہم ان کے منتیں ماننے شروع کر دیں اور ہم مرادیں ماننی شروع کر دیں۔ کسی ایک بھی ولی کا اگر کوئی احترام نہیں کرتا، اس کی توہین کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کا ہم نے، جو اللہ کے ولی ہیں، واقعی ولی ہیں، ان کا احترام کرنا ہے، فرشتوں کا احترام کرنا ہے۔ ہاں ایسے ویسے آج کل کے جو جھوٹے پیر بنے پھرتے ہیں نا، ان کو کلمہ تک آتا نہیں ہے،
اور اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو جادو ٹونے کر کر کے وہ پیر بن جاتے ہیں۔ تو ایسے پیروں کی عزت جب ان سے سنا جائے، پوچھا جائے تو انہیں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہم نے دور رہنا ہے اور وعدے کی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں پھر ہم ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم نشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔